سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب ہم ذکر خفی کریں گے، یعنی ذکر قلبی، یعنی دل میں اللہ کو یاد کرنا. یہی اصل ذکر ہے ہمارا. مین ذکر جو ہے وہ یہ ہے جس ذکر سے سالک کو ترقی ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور منازل کو طے کرتا ہے. یہ جو ہم نے پڑھا اس کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے، اس ذکر قلبی سے. وہ اصل ذکر قلبی ہے، لیکن یہ جو پڑھا اس کو ہم کہتے ہیں ختم خواجگان. ختم مشائخ نقش بند جو ہے ان کا یہ فرمان ہے اور دستور ہے، ان کا قانون ہے نقش بندی سلسلے میں کہ جتنے بھی سالک کو ترقی ہوتی ہے وہ فیوز و برکات کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ جو پڑھا سارا، یہ تمام جتنے بھی بزرگان دین ہیں ہمارے اس سلسلے کے، خواجگان کہتے ہیں ان کو، سلسلہ نقش بندیہ کے، ان کے لیے ایصال ثواب کیے ہم نے. تو یاد رکھیں اصل ذکر کرنے سے پہلے، جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں ہم، جو ہمارا اصل ذکر ہے، جو ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے، منازلیں طے کرتا ہے، لازم ہے سالک پر، مرید پر، کہ وہ سب سے پہلے ایصال کرے اپنے بزرگوں پر، ثواب پہنچائے. خود میرے مرشدی سیدی روحی فدا کہ مکتوب میں ارشاد فرمایا میرے لیے بھی کہ جس وقت تم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھو تو اس سے قبل یاد رکھنا کہ ایصال پہنچاؤ اپنے بزرگوں کو، صدقات سے، تلاوت قرآن سے، درود شریف سے، نیک اعمال سے، کوئی بھی طریقے سے ایصال دو. جب سے ایصال جائے گا تو ان کی طرف سے فیوز اور برکات کی ترقی نصیب ہونا شروع ہوتی ہے. ہم متوجہ ہو کر ان کی طرف سے ہم بیٹھتے ہیں. جس طرح قلبی ذکر کریں گے، جتنے بھی مشائخ ہم نے ذکر کیا الحمدللہ سب کے فیوز و برکات ہمارے سینے میں آنا شروع ہو جائیں گے. اس طریقہ ہے سلسلے کا. تو ختم خواجگان کا مطلب یہی ہے کہ تمام بزرگان جو ہمارے ہیں ان کو ثواب پہنچایا جائے پہلے پڑھ کر، اور اس کے بعد پھر اصل ذکر کی طرف جائیں اور ان کی فیوزات اور برکات کو حاصل کریں. یہ تو مجمع کا ذکر ہے، کیونکہ ختم خواجگان جو ہے یہ تو شیخ کی موجودگی میں ہوتا ہے. شیخ نہ ہو تو آپ نہیں پڑھ سکتے اس کو، اس کی اجازت نہیں ہے پڑھنے کی کہ انفرادی طور پہ پڑھیں. تو پھر کس طرح ہم جو اپنا ذکر کریں تو کس طریقے کے ساتھ پہلے ایصال کریں اور پھر اللہ کا ذکر کریں. تو جب کبھی اپنا ذکر کرنے بیٹھیں آپ، 3 منٹ کے لیے بھی کرنا ہے، 2 منٹ کے لیے کرنا ہے، تو فوراً سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کو ایصال کرنا ہے تاکہ ہمارے فیوز و برکات شروع ہو جائیں آنا. کچھ دینا ہے پھر ملنا ہے، بس یہ سمجھنا ہے. دیں گے تو پھر ملے گا الحمدللہ. تو کیا ہو کہ جس وقت ہم بیٹھیں اپنے ذکر پر، ذکر قلبی پر ہو یا کسی اور لطائف پر ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہاں بیٹھ کر، تو لازم ہے سب سے پہلے، ظاہر ختم خواجگان تو ہم نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھ لیں 3 دفعہ، سورہ فاتحہ پڑھ لیں 3 دفعہ، قل شریف پڑھ لیں 3 دفعہ، اور پھر درود شریف پڑھ لیں، اور پھر آپ اس کا ثواب
پیش کر دیں الحمدللہ. تو جیسے ہی آپ احسال کریں گے اس کو آپ پیش کریں گے، اس کے بعد پھر متوجہ ہو جائیں اپنے ذکر کی طرف الحمدللہ. تو پھر اس کے فیض البرکات اترنا شروع ہو جاتے ہیں انسان. اور فرماتے ہیں کہ مکمل طور پر الحمدللہ توجہ کرنے پر جس قدر انسان توجہ کر کے بیٹھتا ہے اسی قدر فیض اور برکات کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں انسان پر. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس طرح ہم نے ختم خواجان مجموعے میں کی ہے، شیخ کی موجودگی میں کرتے ہیں الحمدللہ. یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پورے مشائخ کے ساتھ ہم اس وقت مشغول ہو جاتے ہیں. اس وقت ہم سب ذکر کریں گے الحمدللہ، جو اصل ذکر ہے، تو سارے انوارات ان کے اترنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کے سامنے. تو جب اپنا ذکر کریں، صبح کریں، شام کریں، یا 5 منٹ کریں، یا 2 منٹ کریں، یا مسجد میں بیٹھ کے کریں، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے؟ ایصال کرنا ہے اپنے شیخ کی طرف، کچھ ہدیہ پیش کرنا ہے، کہ تحفہ پیش کرنا ہے، اور ساری زندگی اس کا معمول بنا ہے. انشاءاللہ ترقی در ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس میں، انسان منازلیں آسان ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑا کام جو حضرت فرماتے تھے کہ بے انتہا اپنے مشائخ سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو، بالخصوص اپنے شیخ سے، کیونکہ نسبت تو وہاں سے آتی ہے نا. ساری تصوف تو یہی ہے. بے شک کتنے ہزاروں میل دور ہے، اگر آپ کا کنیکشن مضبوط ہے، رابطہ مضبوط ہے اپنے شیخ سے، تو الحمدللہ ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں. اتنا قریب ہو جاتا ہے آدمی محبت کے ساتھ، کیونکہ یہ تو جسمانی تعلق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ روحانی تعلق ہے. تو روح تو ایک دم نزدیک آ جاتی ہے انسان کے، متصل ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے انسان کے ساتھ، جڑ جاتی ہے الحمدللہ. جسم تھوڑی آتا ہے کہ 1000 میل دور جسم ہے تو شیخ کا جسم وہاں دور ہے تو جسم ملے گا، نہیں. روح پرواز کر جاتی ہے الحمدللہ، اور اس کی روح کے ساتھ مل جاتی ہے، اس کے فیوز اور برکات عطا ہو جاتے ہیں اس کو ملنا الحمدللہ. تو اس سے یہ ہے کہ فائدہ صبر سے بڑا کہ رابطہ شیخ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے انسان کا. خاص طور وہ لوگ جن کے اپنے شیخ سے محبت کم ہے، مسافت زیادہ آتے ہیں، خطرات زیادہ ہیں، تو ان کو تو فیوزات برکات بہت کم ملتے ہیں. تو ان کے لیے بہت بہتر طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایصال کریں اپنے شیخ سے. جس قدر ایصال کریں گے وسوسے بھی دور ہوں گے اور محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی. تو اللہ پاک نے ایسے عجیب قانون رکھے ہیں الحمدللہ، کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ معاملہ. دیکھیں انہوں نے کسی کی محبت کو حاصل کرنا کتنا مشکل ہے، مجھے بتایا بہت مشکل ہے کہ کیسے آدمی کسی کو راضی کرے، کسی کی محبت کو حاصل کرے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں، کچھ کے فیوز برکات آتے ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھ دیا کہ بس الحمدللہ کوئی نیک عمل کرو، کچھ چیز بھی کرو، درود شریف پڑھو، قرآن پڑھو، اسی وقت فوراً پڑھنے کے بعد اپنے شیخ کو بخش دو، فوراً بخشو. جتنا ہی عمل جاری رکھیں گے ہم، جتنے بھی صدقات دیں گے اپنے شیخ کے نام پر الحمدللہ، اسی قدر آپ دیکھیں گے کہ محبت اور ربط بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بہت مشکل ہے ویسے، آپ جانتے ہیں کہ شیاطین اور وسوسے انسان کو ہر عجیب عجیب خیالات پیدا کرتے ہیں انسان کے ذہن کے اندر، اور یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب تک کلیئر نہ ہو معاملہ، صاف نہ ہو اپنے شیخ سے معاملہ، تو فیض تو نہیں پہنچتا انسان کو. اگر خطرات موجود ہیں، خیالات موجود ہیں، یہ تصوف ہے، ایک خاص مقصد کے لیے ہم یہاں موجود ہیں الحمدللہ. ذکر تو آپ گھر بھی کر سکتے ہیں، ادھر بھی کر سکتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ خاص مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ قرب الہی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے. اس رضا کو اور محبت کو حاصل کرنے کا جو ایک طریقہ یہ جو ہے الحمدللہ، ایک جو طریقہ ہے تصوف کا، اس کے اندر یہ لازم ہے جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا اصول ہے، اس اصول پہ چلیں. تو جب اس اصولوں کو پکڑیں گے، صحیح محنت کریں گے، تو الحمدللہ منزل بہت آسان ہو جاتی ہے، بہت آسان ہو جاتی ہے. بے فکر ہیں آپ الحمدللہ، خود بخود اللہ کا قرب نصیب ہونا شروع ہو جائے انسان کو. لیکن چاہت تو انسان ہے، یعنی یہ آپ دل میں رکاوٹیں ہیں، خیالات بھی نہیں ہیں، محبت بھی نہیں ہے، لاٹ آف پرابلمز ہیں دماغ کے اندر، سوالات آ رہے ہیں، کوشچن آ رہے ہیں، تو شیطان تو ہمیشہ دور کرتا ہے. شیطان تو وسوسے پیدا کرتا ہے، اس کو تو کام ہی ہے، اسٹارٹنگ ہی سے ہوا تھا کہ میں سجدہ کیوں کروں تو مٹی سے، یہ مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں، میں پانی سے ہوں. یہ تو اس نے اسٹارٹنگ کام یہاں سے شروع کیا تھا.
تو جب یہ خیالات ہیں ہم ایسے کیوں کریں، ہم فلاں کیوں کریں، یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیسے ہو گیا، ایسے کیا کر رہے ہیں، یہ کیا حرکت ہے، یہ کیوں ایسے ہو گیا، یہ سمجھ جائیں آپ کہ بے انتہا کمزوری ہے. جو کچھ ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے، تمہارے دل میں معاملہ صحیح غلط ہے. اس کو کلیئر کرو. یہ لائن تو وہ ہے جیسے کروڑوں کروڑوں انسان نبی پاک نے صحابہ کرام سے لے کے آج تک اولیاء اللہ انہی حالات کے ساتھ انہی طریقوں کے ساتھ اللہ کے قریب ہوتے چلے گئے. پاک آج کا طریقہ تو نہیں کہ بولٹر میں بیٹھ کے میں اور آپ کر رہے ہیں. یہ ہم نے تو نہیں منایا، یہ میں نے تو نہیں منایا، یہ آپ نے تو نہیں منایا. الحمدللہ یہ تو مسلم کتاب ہے. آئین نقشبندی کہا جاتا ہے. آئین سمجھتے ہیں آپ؟ کانسٹیٹیوشن. نقشبندی سلسلے کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ مکتوبات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئین ہے. اللہ نے ایسا زبردست چیز بنائی ہو تو الحمدللہ وہ تحریر ہے ساری چیزیں. بھائیو کوئی چیز بھی ایسی ہم بغیر صنعت کے کرے انسان تو خطرہ ہے بہت زیادہ. تو اگر ایسے مسافر انسان کے ذہن میں آتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، فضول ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ایسے کر رہے ہیں، یوں کرتے ہیں، وہ کھڑا ہو گیا نیچے بیٹھ گیا آج نیچے، یہ سب وساوس ہیں شیطانی انسان کو دور کرتے ہیں. سیدھا طریقہ الحمدللہ. بس سوچے کہ میں اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کو پانا ہے. ٹائم بہت تھوڑا ہے، عبادت میں کمزور ہوں، گناہوں میں گرا ہوا ہوں، نکلنا بڑا مشکل ہے، سمجھ مجھے آتا نہیں میں کون سی عبادت کروں. الحمدللہ اس راستے کو پکڑنے بے انتہا آسان راستہ ہے، بے انتہا راستہ. ایک جیسے آدمی لندن چاہتا ہے تو خود ڈرائیو کرنا ہے، اس میں کتنا مشکل ہوتا ہے. نہیں میرے لیے تو بہت مشکل ہے، خود بیٹھے آدمی ڈرائیو کرے اور سائن دیکھے اور پیٹرول پر پیٹرول ڈالے اور مصیبت اور کبھی ٹائر کو دیکھے، کتنا مشکل ہے. الحمدللہ اگر کوئی بس مل جائے اور بس میں بیٹھ کے جانا شروع ہو جائے کتنا آسان ہے. بس میں صرف ایک کام کرنا ہے، اس میں ٹکٹ لینی ہے، ٹکٹ لے کے بیٹھ گیا، باقی کام کس کا سارا ڈرائیور کیا ہے، وہ خود ہی پہنچائے گا، دیکھے گا. وہ تو احمد کے بیٹھ جائے ڈرائیور خود کھینچتا لے جائے گا. یہ جو تصوف کی گاڑی ہے اس میں ٹکٹ لینا ہے آپ کو. ٹکٹ کیا ہے؟ بیعت ہونا ہے. جب آپ کسی شیخ سے بیعت ہو جائیں سمجھا آپ نے اس گاڑی کا ٹکٹ لے لیا، بس تو آسان ہو گیا کام. ہم تو بیٹھ جانا ہے الحمدللہ، سوچ رہے نہیں کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. الحمدللہ جیسے بتایا ڈرائیور جیسے چلاتا جائے سیدھا چلتے جائے. الحمدللہ سب سے آسان طریقہ اللہ کے قرب کا، گناہوں کو چھوڑنے کا، حرام کاموں کو چھوڑنے کا. آج کی دنیا میں انسان گناہوں کو ترک نہیں کر سکتا. جوان سے جوان بچہ بھی آج الحمدللہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور بن رہے ہیں بچے. کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ آگے، اور کسی شیخ کا ہاتھ پکڑا منزل پہ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، آنکھیں ان کی پاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیسے ہو سکتا ہے لوگ بچہ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، لڑکیوں کو کیسے نہ دیکھے، لڑکیوں کے ساتھ کیوں نہ مزے لے؟ ماں باپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. سبحان اللہ. یہ تو احسان ہے مشائخ کرام کا کہ ان کی اولادوں کو بچا لیتے ہیں، زنا سے بچا لیتے ہیں، خرافات سے بچا لیتے ہیں. زور لگا کر دیکھ لیں ماں باپ، اولاد کبھی صحیح نہیں ہوتی. آج چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں. الحمدللہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اپنے بچے کا، انشاءاللہ زندگی بن جائے گی اس کی. دل کو قابو کرے. اللہ نے ایسا انتظام، یہ اللہ کا انتظام ہو. جیسے جیسے زمانہ خراب ہوتے جاتا ہے نصیحتیں بیکار ہو جاتی ہیں. ادھر آپ نصیحت کریں گے تو شیطان نصیحت کرتا ہے کان کے اندر، وہ چل ایسے کرتا ہے، کر تو اپنا کام کر. وہ تنہائی میں اٹھ کے اپنے جسموں کے ساتھ کھیلتے ہیں جوان بچے. 15 منٹ ٹوائلٹ میں لگا دیتے ہیں. ماں باپ کو کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا. کیوں؟ ادھر ٹیلی فون دیکھا، باپ سمجھا پڑھ رہا ہے، تیاری کر رہے، وہ ٹیلی فون پہ تو ننگی عورتیں دیکھ رہے ہیں، بٹن دباؤ تو کچھ اور نظر آتا ہے اس میں. تو یہ کیا چیز ہے کہ جب تک اندر تبدیل نہیں ہوگا اس بچے کا، اس آدمی کا. اور یہ نہیں کہ جوان بوڑھے، اس تو سبحان اللہ اللہ والی کی نظر میں جو بھی آ گیا وہی تر گیا. عمر شمر کی کوئی قید نہیں اس میں. بڈھا آ گیا بڈھا نکل گیا، جوان آ گیا جوان نکل گیا، بچہ ہے بچہ نکل گیا. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ کہیں اللہ والا کی مجلس مل جائے، اللہ والا مل جائے، اس پہ طنز کرنا، اس پہ فضول باتیں کرنا، اس پہ دل پہ وسوسے پیدا کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ سے دشمن پیدا کرنا ہے. وہ تو اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ جنریشنوں کو بچا رہا ہے، جنریشن سے بچا رہا ہے، اللہ کا نام دل میں اتارتا ہے.
ایسے انسانوں کی تو قدر کرنی چاہیے بھائیو. صدیوں ملتے ہیں ایسی چیز, مجھے بتایا ہے یا نہیں؟ جتنی جلدی انسان اس طریقے سے برائی سے نکلتا ہے, نکل ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک عورتوں کے اندر بیٹھے ہیں, جوان لڑکیوں میں بیٹھے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, گپ شپ چل رہی ہے, شیطان موجود ہے. بچے گئے, ماں باپ جی یونیورسٹی پڑھنے گیا تھا, فلاں کرنے گیا تھا, تو کام ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں, ملتا ہی نہیں بیٹا. جب بڑا ہو نکلتا ہے یونیورسٹی تو کسی اور وقت پہ چلا گیا ہوتا ہے. تو بھائی یہ تو بہت بڑی آسان کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کے کرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا رہا ہے, ہمیں اور ایسا طریقہ دے دیا, آسان طریقہ, الحمدللہ, اللہ کو پانے کا ایسا آسان طریقہ. بس جائیں کسی اللہ علیہ کی صحبت کو پکڑیں اور جیسے رسول سے بتاتا چلا جائے. تو میرے بھائیو, اس میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ فیوز اور برکات. تب جس طرح سارا ہم نے ختم خواجگان پڑھا, الحمدللہ, میں نے نہیں پڑھا, حضرت کے مکتوبات میں تاکید کی تھی کہ تم ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی تم مراقبہ کرنے بیٹھو, مجموعے میں بیٹھو, تنہائی بیٹھو, اس سے پہلے ایصال کر دینا, ثواب پہنچا دینا اپنے مشائخ کو, ورنہ فیوز و برکات نہیں آئیں گے تمہارے پاس, بیکار ہو جائے. تو اللہ نے کتنا کرم کیا ہے کہ ہم خط خواج کرتے ہیں الحمدللہ, اور ایک ہی کلمہ جو ہے ایک ایک اللہ کے ولی کے نام پر ان کو ثواب پہنچتا ہے, ان کی قبریں نورانی ہو جاتی ہیں الحمدللہ, ان کے دراز بند ہوتے ہیں, ان کی فیوز برتانا شروع ہو جاتا ہے. تب ہم یہ سارا ثواب پیش کیا الحمدللہ, پوری توجہ کے ساتھ, دل کی طرف توجہ فرمائے اور پورے یقین کے ساتھ کہ اب ان کے فیوز اور برکات ہمارے سینے میں اترنا شروع ہو گئے الحمدللہ. اور الحمدللہ آتے ہیں, زندگی تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے, انسان کی اندر تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جتنی دیر آپ بیٹھیں اتنی دیر آپ کے اندر سے صفائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں انسان کے اندر. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللهم صل وسلم بخشيتك وذكرك وحمد هوائك. یا اللہ اپنی معرفت کے دروازے کھول دے, یا اللہ اپنی محبت کے دروازے کھول دے, یا اللہ اپنے قرب کے دروازے کھول دے, یا اللہ ہماری منزلیں ہم پہ آسان فرما دے, یا اللہ ہمارے راستے ہم پہ آسان فرما دے, یا اللہ ہمیں ہدایت دے, یا اللہ ہمیں استقامت دے, یا اللہ ہمیں محبت دے,
یا اللہ ہمیں محبت دے، اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے راستوں کو آسان فرما دے، یا اللہ ہمارے راستوں کو آسان فرما دے، وساوس شیطانی سے، نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ان وساوس سے ہمیں بچا لے، یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تمام وساوس شیطانی سے میرے مولا، یا اللہ ہماری منزلیں ہم پہ آسان فرما دے، یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں بدعت سے بچا لے، یا اللہ ہمیں غلط راستوں سے بچا لے، یا اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمارے باطن کو پاک فرما دے، یا اللہ ہمارے باطن کو پاک فرما دے، اے میرے مولا ہمارے دل سے نفاق کو نکال دے، یا اللہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے، یا اللہ دنیا کی لذتوں کو نکال دے، یا اللہ اپنی محبت پیدا فرما دے، یا اللہ تمام دنیا کے خرافات کو ہمارے دل سے نکال دے، یا کریم تمام چاہتوں کو دل سے نکال دے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ تو ہمیں اپنا دوست بنا لے، یا اللہ تو ہمیں اپنا دوست بنا لے، یا اللہ تو ہمیں اپنا دوست بنا لے، یا اللہ ہمارے جنت میں درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ ہمیں آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما دے، اے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی